حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی، آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ کے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل العیادتی، افضل عیادت تیمارداری، افضل تیمارداری یہ ہے کہ انسان سرعت القیام، جلدی تیمارداری کرے، عیادت جلدی کرے، مریض کے پاس جائے اور جلدی اٹھ جایا کرے، زیادہ دیر مریض کے پاس نہ بیٹھے، کیونکہ زیادہ دیر مریض کے پاس بیٹھنا یہ تکلیف دہ عمل ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں، یہ حدیث پاک اس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، فرمایا کہ انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جلدی اٹھ جایا کرے، مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ دوسری حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک آپ کے سامنے ہے۔ یہ حدیث پاک جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عود المرضى، فرمایا مریض کی، بیمار کی عیادت کیا کرو، اور فرمایا وَمُرُوهُمْ، اور اسے یہ بھی کہا کرو، اسے یہ بھی کہو فَلْيَدْعُوا لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ عیادت کرنے والا مریض سے دعائیں بھی لیا کرے، کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَرِيضِ مُسْتَجَابَةٌ، مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب تم عیادت کرنے کے لیے جاؤ، مریض کی تیمارداری کے لیے جاؤ، تو اس سے دعائیں بھی لیا کرو، اور فرمایا وَذَنبُهُ مَغْفُورٌ، مریض کے گناہ معاف اللہ کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، مریض گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس سے دعائیں لیا کرو۔ یہ حدیث پاک اس کو امام طبرانی نے روایت کیا اور امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ آگے جو حدیث پاک ہے آپ کے سامنے، یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس بن مالک، قال، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تودع، جو آدمی وضو کرے مریض کی عیادت کرنے کے لیے، مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے جو وضو کرے، فاحسن الوضوء، فرمایا وہ اچھے طریقے سے وضو کرے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، یعنی جیسے انسان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، فرمایا جب تم مریض کی عیادت کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو۔ فرمایا وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ مُحْتَسِبًا، اپنے مسلمان بھائی کی جو بیمار ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے، اور نیت تمہاری ثواب کی ہو، ثواب کی خاطر عیادت کرنے کے لیے وضو کرو۔ فرمایا اس کا اجر کتنا ہے؟ بُعِدَ مِن جہنم،
मसीरता सबईन खरीफन, अल्लाह ताला 70 साल दूर कर देता है जहन्नम से जो मरीज की इयादत करता है, जो मरीज की तीमारदारी करता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक 70 साल की मसाफत दोज़ख से दूर फरमा देता है। इतना अजीम अजर है मरीज की इयादत करने का, मरीज की तीमारदारी करने का। तरीका अल्लाह के रसूल ने बताया कि जल्दी करनी है, उसके पास ज़्यादा देर नहीं बैठना, जल्दी उठ जाया करो और दुआएं भी लिया करो और वुज़ू करके मरीज की इयादत करने के लिए जाया करो। इस्लाम हमें कितने अच्छे दर्स देता है, इस्लाम हमें कितनी अच्छी बातें बताता है। ये है मुसलमानों के अहकामात जिन पर मुसलमानों को अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला इन अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।